سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ لوگ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالی کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے، یعنی انہوں نے یہی شور مچایا کہ رسول تو ہمارے جیسے بشر ہیں، لیکن جو اللہ تعالی نے انہیں کمالات دیے اور جو انہیں منصب نبوت دیا اس کا کافروں نے اقرار نہ کیا، وہ انکار کرتے رہے۔ یہی ان کے کفر کی اصل تھی، اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے قل، آپ ان سے فرمائیے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، چین سے چلتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے۔ یعنی زمین میں اگر فرشتے ہی بستے اور یہاں رہنے والے فرشتے ہوتے، چلنے والے فرشتے ہوتے، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا۔ لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا فرشتوں میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بیجا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ میرے تمہارے درمیان، یعنی میرے سچے ہونے پر اور میں نے رسالت کا فرض ادا کر دیا اس پر، اور تمہارے جھوٹے ہونے پر اور تمہاری دشمنی پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیے اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبیر بصیر ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، جس پر کرم ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے، یعنی جنہیں اللہ تعالی ہدایت کی توفیق نہ دے تو ان کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں جو انہیں ہدایت دے سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، یعنی انہیں کل بروز قیامت منہ کے بل اٹھائیں گے تو یہ منہ کے بل ہوں گے اور انہیں گھسیٹا جائے گا،
جیسے وہ دنیا میں حق کے دیکھنے، بولنے اور سننے سے اندھے، بہرے، گونگے بنے رہے، ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا۔ وقالوا، اور وہ بولے، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے۔ اولم یروا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنائے وہ قادر ہے علی ان یخلق مثلہم، ان لوگوں کی مثل بنانے پر، وہ ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت سے کچھ عجیب نہیں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر فرمائی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں۔ یہاں میعاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک مدت مقرر کی ہے، ان کی موت کی اور دوبارہ اٹھنے کی ایک مدت مقرر فرمائی ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے، یعنی ظالم دلیل واضح ہونے کے باوجود اور حجت قائم ہونے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے یہ وہ ہیں جن کی کچھ انتہا نہیں۔ اگر یہ لوگ اس کے مالک ہوتے تو کنجوسی کی وجہ سے اسے بھی روک لیتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں کنجوسی پائی جاتی ہے، لیکن جب نور ایمان سے وہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر سخاوت کا وصف اس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس فطرت پر پیدا فرمایا وہ تو صاف اور ستھری فطرت ہے، لیکن پھر انسان بچپن میں بہت ساری گندگیاں لے لیتا ہے، پھر جب شعور کی منزل میں پہنچتا ہے تو اس کی جو فطرت ثانیہ ہوتی ہے اس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر انسان کے اندر کنجوسی پھر پائی جاتی ہے۔ اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ شروع میں جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا نہیں ہے کہ وہ مال خرچ کرے، تو زبردستی خرچ کرے، خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، تو پھر اس مال خرچ کرنے کی برکت سے اس کے دل سے بخل، کنجوسی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے سخاوت کا عظیم وصف عطا فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کنجوسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔